السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ کہہ دو اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سچ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ گزشتہ سے اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ بیچ میں کچھ گیپ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے پھر اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ مختصراً گزشتہ جو بات آئی، صورت مکی ہے اور ان حالات میں اس کا نزول ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت میں قریش آگے بڑھ رہے تھے، اور اس کے اندر قریش متعدد مطالبات رکھ رہے تھے کہ جیسا بات آئی کہ سرداری چاہیے، یا مال چاہیے، دولت چاہیے، یا اگر بیمار ہیں تو اچھے طبیب سے ہم علاج کرائیں گے، یا شادی کرنا چاہتے تو شادی کرا دیں گے۔ یہ سب پروپوزلز وہ لوگوں نے دیے، لیکن اللہ کے رسول سے نے کہا کہ اگر تم لوگ میرے ہاتھ میں چاند اور سورج بھی رکھ دیں گے تب بھی میں وہ کلمے سے باز نہیں آؤں گا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو اس سے میں باز نہیں آؤں گا، یہ ان کا۔ پھر یہ بھی پروپوزل آیا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی، معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم تمہارے معبودوں کی ہم پرستش کریں گے، عبادت کریں گے، یہ بھی آیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا۔ کہہ دو، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کافروں سے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اور پھر آگے یہ ہر مومن کو وہی بات کافروں سے کہہ دینی چاہیے جو بعد کی آیتوں میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد کیا آیا؟ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تو اس ضمن میں تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ یہود نصارہ کس طریقے سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑتا ہے اللہ، اور ان کو گرا نہیں سکتا جو عزیر نامی ایک بیٹا بھی رکھتا ہے۔ ایسی باتیں اللہ کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے تھے۔ پھر کسی کا خدا بیوی بچے رکھتا، مگر بیچارے کے یہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نصرانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، یہ سب کتنا ملاوٹ تھی۔ حالانکہ دین اسلام شروع سے ہی آدم علیہ السلام سے ایک اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا گیا۔ لیکن بعد میں لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کی، تحریفیاں کی، ایڈیشنز کیے، اس کو چینج کیا، مختلف اپنے خواہشات کے مطابق جو لوگوں نے بدلا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں یہاں پر ہمارے مطالعے میں آئی ہیں۔ آگے اسی تفسیر کو جاری رکھتے ہوئے یہاں پر یہ بات اب سمجھتے ہوئے ہمیں چلنا ہے۔ غرض اللہ کو ماننے والے کفار بھی در حقیقت اس خدا کو نہیں مانتے جو ساری کائنات کا ایک ہی خالق، یعنی پیدا کرنے والا، مالک
مدبر، منتظم اور حاکم ہے، جس نے نظام کائنات کو صرف بنایا ہی نہیں بلکہ ہر آن وہی اس کو چلا رہا ہے۔ کائنات کسے کہتے ہیں؟ یونیورس کو کہتے ہیں۔ یونیورس صرف چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس یونیورس کے اندر بہت وسعت ہے، بہت گہرا ہے یونیورس۔ کئی سولار سسٹمز مل کے جو ہے گیلیکسی بنتے ہیں، کئی گیلیکسیز بلینس میں مل کر جو ہے ایک یہ بنتے ہیں ملکی وے وغیرہ، اور پھر کلسٹرز پتہ نہیں کیا کیا مل کے جو ہے پوری یونیورس۔ ابھی تک سائنس جو ہے وہ کھرید نہیں سکی، ڈسکور نہیں کر سکی کہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ جو بھی انفارمیشن ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ مشکل سے 1 سے 2% بھی نہیں ہے۔ لائٹ ایئر کسے کہتے ہیں؟ لائٹ ایئر اسے کہتے ہیں جو روشنی ٹریول کرتی، سفر کرتی 1 سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر ٹریول کرتی ہے۔ اب سورج سے جو ہم کو روشنی آتی ہے، یہ روشنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ہم تک پہنچتی ہے، اور تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں اس کے یہاں تک پہنچنے میں۔ تو یہ جو رفتار ہے، یہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، اور 60 منٹس میں پھر 1,80,000 جیسا اب ملٹیپلائی کرتے جائیں، 1 گھنٹے میں کتنا، 24 گھنٹے میں کتنا، 1 سال میں کتنے کلومیٹر، یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سے ملٹیپلائی کرتے جائیں گے تو فگر آئے گا۔ تو 1 سال میں جتنا لائٹ ٹریول کرتی اسے لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ تو اس کائنات لائٹس روشنی ٹریول کرتی کور کرتی، ٹائم لگتا وہ ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے، یعنی لاکھوں لائٹ ایئرس سے جو ہے نا روشنی نکلی ہوئی ہے، ابھی تک دنیا میں پہنچی نہیں، بہت ساری چیزیں، تو اتنی وسعت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا جو پیدا کرنے والا جو ہے اللہ ہے۔ یہ ہمارے اندر کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، تو صرف انسان کو پیدا نہیں کیا، مخلوقات میں، بلکہ پوری کائنات، پوری یونیورس کے اندر جو سب سے چھوٹی چیز کیا ہے؟ ایٹم ہے، ایٹم سب سے چھوٹی چیز، اور سب سے بڑی چیز اللہ ہی بہتر جانتا ہے، گیلیکسیز یا پوری یہ وہ چیزیں۔ تو اس چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کانسیپٹ اگر ہمارا کلیئر ہو گیا تو پھر انسان کے اندر، ہمارے اندر جو ہے پھر کسی اور کی محبت نہیں، بلکہ کسی اور کی عبادت نہیں، صرف اللہ کی ہوگی، کیونکہ وہ ہمیں پالنے پیدا کرنے والا، وہ ہمیں موت دینے والا، وہ ہمیں دوبارہ اٹھانے والا۔ تو یہ چیز جو ہے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے بتاتا ہے، اور نشانیاں بار بار ہمارے اس میں آتی ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر کیا ہے؟ غور نہیں کرتے۔ ایک بلیٹ کی سپیڈ کتنی ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بلیٹ جو ہے تقریباً 900 سے 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جاتی ہے بلیٹ۔ اور اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہماری زمین، پورے ارض جسے ہم کہتے ہیں ارتھ، یہ ایک اپنے ایکسس پر ریوالو کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ سورج کے اطراف بھی ریوالو کرتی ہے۔ ابھی زمین کے اوپر پانی کتنا ہے؟ 71% ہے پانی، 72% ہے، اور لینڈ کتنا ہے؟ زمین کتنی ہے؟ 29% یا 28%۔ پانی زیادہ ہے، لینڈ کم ہے۔ پانی کے اندر مخلوقات، سپیسیز، فش کے بہت زیادہ ہے، ابھی تک انسان گن نہیں سکا۔ اور زمین پر نباتات، پلانٹس، اتنے سپیسیز ہیں، کئی سپیسیز ختم ہوتے ہیں، اسپیسیز یعنی اقسام ختم ہوتے ہیں، نئے اسپیسیز ہفتے میں آتے رہتے ہیں، یعنی سلسلہ جاری ہے۔ اور انسان کے علاوہ جانور ہیں الگ الگ قسم کے، وہ بھی انسان ابھی تک اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکا کتنے ہیں کر کے۔ تو یہ ساری چیزیں کون ہے پیدا کرنے والا؟ یہ ہمیں غور کرنا، اللہ ہے، تو معمولی چیز نہیں ہے اللہ۔ تو اسی لیے اس کا حق ہے کہ ہم تمام انسان اس کی عبادت کریں۔ یہ دلیل ہے، لاجک ہے، وہ پیدا کر رہا، وہ ہم کو رزق دے رہا، وہ
جو ہے پھر ہمیں ایک مدت تک دنیا میں رکھ رہا ہے، پھر دوبارہ اٹھائے گا. تو وہ مالک کائنات کا وہ سارا انتظام پورا چلا رہا ہے، ایڈمنسٹریشن. اب یہ زمین دیکھو اپنے ایکسس پر جو ریوالو کرتی اراؤنڈ 1000 کلومیٹر پر آور سے جو ہے گھوم رہی ہے، ایسا ایسا گھوم رہی ہے اسپیڈ سے. اتنے پانی کو، اتنے پلانٹس کو، اینیملس کو لے کے گھوم رہے، لیکن ہم کو محسوس ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. ہم غور کرتے کبھی؟ اتنی اسپیڈ سے ہم ٹرین میں سفر کرتے 60-70 کلومیٹر، لیکن لگتا ہے کہ ٹرین جا رہی اتنی اسپیڈ سے. لیکن زمین اس کے مقابلے میں 1000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ایسا اپنے ایکسس پر گھوم رہی، تبھی کہیں جا کے رات اور دن ہوتا. سورج کی طرف ارتھ ہوئی تو دن ہوتا، اور یہ حصہ جب پیچھے آتا تو ادھر رات ہوتی. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، اور جب پہچاننے کے بعد اس کی بندگی کرنا، یہ اتنی اسپیڈ سے کر رہے. پھر ایک اور کمال کی بات، یہ پوری ارتھ جو ہے سن کے اطراف کتنے دن میں، ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 ڈیز ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ 365 ڈیز میں ارتھ جو ہے ایک چکر پورا کرتی ہے. ایک پوائنٹ سے شروع ہوا سن کے اطراف، سن سورج کے اطراف ایک سال میں یعنی 365 ڈیز میں یہ پورا کرتی ہے. اور اس کی اسپیڈ کتنی ہے؟ کتنی اسپیڈ سے کرتی ہے؟ 1000 تو اپنے اس پر گھوم رہی ہے، ایسا 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 گھوم رہی ہے، ایسا 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 گھومتے ہوئے پھر سورج کے طرف بھی گھوم رہی ہے. تو وہ نیئرلی 45,000 کلومیٹر پر آور ہے. اندازہ لگا سکتے 45,000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے جو ہے سورج کی طرف. تو کون سا ڈرائیور چلا رہا ہے اس کی؟ کون سا پائلٹ چلا رہا ہے اس کو؟ ہاں، اب یہ معمولی اسکوٹر ہے، بائک ہے، تو بغیر پیٹرول کے چلتی ہے کیا؟ نہیں چلتی. پیٹرول ڈالنا پڑتا، چلانا پڑتا. ہاں چلائے تو پھر یہ جو ہے جب ہم آگے کی جاتی گاڑی. لیکن یہ زمین خود بھی چل رہی ہے، سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے، اور پھر بیلنس بھی کر رہی. پتہ نہیں کتنے سال سے چل رہی ہے، کتنے سالوں سے چل رہی ہے، کروڑوں ہو سکتا ہے، اتنے سال سے چل رہی ہے. تو یہ چلانے والا جو ہے اللہ ہے. تو یہ کانسیپٹ، یہ جو چیز کو جو ہے نا شعوری طور پر ہم سمجھنا، اسلام کو ہم جو سمجھنا ہے شعوری طور پر، کانشیسلی ہم اسلام کو سمجھنا. ایسے نہیں کہ ایک مسلمان گھر میں ہم پیدا ہو گئے، مسلمان ماں باپ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، تو ہم مسلمان ہو گئے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم مسلمان ہوئے تو کیوں ہوئے؟ ہم جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے، نہیں اللہ کوئی معبود کی، تو یہ جو ہم کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، جو ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہے؟ یہ تو یہ اللہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ سنبھال کے چلا رہا ہے، چلا رہا ہے. اب بیلنس ہے، توازن ہے. کبھی تم نے سنا کہ سورج چلتے چلتے رک گیا؟ کبھی 24 گھنٹے اندھیرا ہوا سنا؟ دیکھے کبھی نہیں. کبھی 24 گھنٹے دن ہوا؟ نہیں ہوا. یعنی کتنا کوآرڈینیٹڈ اور سسٹمیٹک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. یہ صرف زمین اور سورج اور چاند نہیں، بلکہ پورا سولار سسٹم، جس کے اندر 9 پلانٹس، اب یہ 8 پلانٹ کہتے ہیں. پھر اس طریقے سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. تو اس کا حق ہے کہ ہم جو ہے اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں. اور عبادت کا بھی ورڈ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. عبادت جو بنا ہے لفظ عین بے دال سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں عبد. عبد کے معنی غلام کے ہیں. غلام، غلام یعنی سلیو. سلیو میں سرونٹ میں فرق ہے. سرونٹ مخصوص کام کرتا ہے، ڈرائیور چلانے والا سرونٹ، کھانا پکانے والا سرونٹ، صاف صفائی کرنے والا سرونٹ. لیکن غلام کیسا؟ غلام جو ہے ہر کام کرنا پڑتا ہے اسے. کھانا پکانا یا کوئی چیز اسے بول رہے، کوئی کام کے لیے منع نہیں کر سکتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور آپ بعد آپ تعلیمات جب لے کر آئے، غلامی ختم کر دی. تو غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ وہ اپنا نام بھی نہیں رکھ سکتے تھے اپنے سے.
وہ اپنی چاہت سے کوئی چیز کر نہیں سکتے، جو اس کا مالک ہے، آقا ہے، اس کی بات سننا پڑتا تھا، پوری سننا پڑتا۔ تو یہ بندگی، عبادت جو ہے یہ غلامی ہے، کس کی غلامی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی کیا ہے؟ غلامی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 23 گھنٹے ہم اللہ کے غلام ہیں، 1 گھنٹے میں اپنے آزادی سے زندگی گزاروں گا، ایسا نہیں ہے۔ پورے 24 گھنٹے ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر اگر ہم عمل پیرا کریں گے تو ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں آئے گی۔ یہ ہمارا کھانا پینا، یہ ہمارا جو ہے سونا، ہمارا بچوں کا اسکول کو جانا، علم حاصل کرنا، روزی کمانا، کاروبار کرنا، یہاں تک کہ سونا، میاں بیوی کے تعلقات، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے پر ہیں تو یہ پھر کس میں آتے ہیں؟ عبادت میں آتے ہیں۔ اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ عبادت کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے تو یہ مفہوم پورا آتا ہے۔ تو یہ چیز کو ہم شعوری طور پر سمجھنا، کانشیسلی سمجھنا، اسلام میں ہم کانشیسلی داخل ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم بائی برتھ پیدا ہو گئے، نہیں، بائی چوائس سے اگر جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت کا بایوگرافی جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کیسا ہے۔ تو یہ پرپز والی زندگی ہے، ہماری بامقصد زندگی ہے۔ ہمارا مسلمان جو ہے صرف کھانے پینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مسلمان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ جو دنیا بھٹکی ہوئی ہے وہ انہیں راہ راست ان کو بتائے، سیدھا راستہ بتائے، اور جن جن معبودوں کی پرستش پوجا لوگ کرتے ہیں ان سے ہٹا کر ایک اللہ کی بندگی میں لے آئے۔ یہ مسلمان کا اہم کام ہے۔ اور جہاں ہے وہ دین اسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور وہ دین اسلام کو نافذ کریں، امپلیمنٹ کریں۔ دین اور مذہب کے اندر بھی ڈفرینس ہے، یہ بھی نقطے کو اچھی طریقے سے سمجھو۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب ریلیجن کے اندر کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، کچھ یہ ہے رسومات جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے، تو وہ چیزیں ہیں۔ لیکن دین کے اندر نہیں ہے، دین مکمل حیات زندگی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہر فرنٹ پر ہمیں قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتی ہے کیسے ہمیں زندگی گزارنا۔ تو اسلام جو ہے دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ بھی اچھا یاد رکھو، میں نیکسٹ ٹائم پوچھوں گا انشاءاللہ، یاد رکھنا، یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے مجھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے، جو صرف کائنات کو بنایا نہیں بلکہ ہر آن یعنی ہر سیکنڈ، فریکشن آف اے سیکنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اسے سنبھال رہا ہے، اور اس کا حکم چل رہا ہے، اور اس کا حکم ہر وقت دنیا کے اندر ہر چیز اس کے تابع ہے۔ یہ جو چیز ہے، سورج، چاند، یہ مسلم ہے۔ کیوں مسلم ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کی وہ تعمیل کر رہے ہیں۔ اور ایون ہر انسان اگر ہم دیکھیں انٹرنلی، چاہے ظاہر میں انسان کافر ہے، عیسائی ہے، یہود ہے، وہ ساری چیزیں، لیکن اندرونی طور پر انسان جو ہے مسلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب یہ آنکھ ہے، آنکھ سے ہم دیکھنے کا کام کرتے، سننے کا کام نہیں کرتے۔ سننے کے لیے کان ہے، کان سے ہم دیکھتے نہیں، ہے نا؟ یہ اللہ کے آرڈرز کو اوبے کر رہے، دے آر مسلم۔ اور ہمارے لنگس ہے، لنگس کا کام کیا ہے؟ آکسیجن کو لینا، کاربن ڈائی آکسائڈ دینا، اور یہ ڈائجیشن کا کام نہیں کرتے، یہ ریسپریشن کا کام کرتے، تو یہ پابند ہے، یہ مسلم ہے۔ اور اسی طریقے سے ڈائجسٹو سسٹم میں غذا ڈائجسٹ ہوتی ہے، تو یہ پابند ہیں کہ اللہ کے حکم کے حساب سے اس کا کام کریں۔ یہ پڑھتے ہیں نا کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، سلفرک ایسڈ ہے، اور دوسرے ایسڈس ہیں، اتنے اسٹرانگ ہے کہ اچھے چیزوں کو گلا دیتے ہیں۔ تو ایکسکریشن، تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں، یہ تمام مسلم ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اختیار دیا ہے، آزادی دی، اختیار چاہتے تم ایک ہاتھ ہے، ہاتھ سے میں ان کو مار سکتا ہوں اور ان سے پیار بھی کر سکتا ہوں، دونوں کام کر سکتا ہوں، ایسا معاملہ. تو وہ اختیار کے اوپر اختیار کی آزادی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. شرعی اور تکوینی احکامات کہتے ہیں. تو جو تکوینی احکامات جو ہمارے باڈی کے اندر ہیں وہ پابند ہے، وہ مسلم ہے، تمام انسان مسلم ہے. پوری یونیورس کے اندر جو بھی کریشن ہے وہ مسلمان ہے. کیوں مسلمان ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے وہ نافرمان ہے، ان بلیور ہے، بلیورس ہے، کافر جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ چیز بھی اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہے نا، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بچہ فطرتاً جو پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اس کے ماں باپ، اس کے ماحول اور دوسرا سماج جو ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے مجوسی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، جو یہ بناتے ہیں. لیکن فطرتاً ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے. پھر اللہ وہ ہے جو ہر عیب، نقص، کمزوری، غلطی سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. انسان غلط کر سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے جو ہر تشبیہ اور تجسیم سے پاک، ہر نظیر اور سے مبرہ، اور ہر ساتھی اور ساجی سے بے نیاز. اسے کوئی ساتھیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے. دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے تنہا انسان جو ہے زندہ نہیں رکھ سکتا، اسے سوسائٹی کی ضرورت پڑتی ہے، اسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسے کام کی ضرورت پڑتی ہے. تو لیکن اللہ کے ساتھ ایسا، اسی لیے ہم انسان کے ایگزامپلس دے کر اللہ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں نا بادشاہ ہے یہاں کا، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے چینلز ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے. ایسے مثالیں اللہ کے لیے نہیں کرنا. اللہ وہ ہے جو انسان کی شہرت سے قریب ہے. تمہارے خیالات جو وسوسے تمہارے دلوں میں اندر آتے ان تک کو جانتا ہے، وہ ہے. اور اللہ ہر جگہ سن سکتا ہے، اور جو ہے بات کو قبول بھی کر سکتا ہے، دعائیں ہماری یہ کر سکتا، دیکھ سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے تعلق سے ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا ہے. اللہ وہ ہے، یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر آتی ہیں. پھر اور آگے جس کی ذات، صفات، اختیارات اور استحقاق معبودیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. اب ہم کو ضرورت پڑ سکتی ہے ایک کام کرنے کے لیے لوگوں کو، لیکن اس کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے. کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. سورہ یاسین میں تذکرہ ملتا ہے اس کا، پڑھتے ہیں ہم بار بار، لیکن یہ چیز بھی اس کے اندر ہے، کن فیکون، ہو جا. وہ ہے اللہ. اللہ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. واقعہ ہم سنتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا میں عصا مارا تو پانی کیا ہوا؟ الگ ہو گیا، راستہ بن گیا. پانی کی فطرت کیا ہے؟ پانی کی فطرت الگ ہونے کی نہیں ہے، لیکن وہاں پر اللہ کے حکم سے وہ الگ ہو گیا اور راستہ بن گیا. آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا ہوا؟ وہ آگ ٹھنڈی بن گئی اللہ کے حکم سے، سلامتی والی بات. اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ آپ کو تکلیف دینے والی نہیں، بلکہ سلامتی والی آگ جو ہے یہ ٹھنڈی آپ کے لیے بھی. تو فطرت کے خلاف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. کوئی شے، کوئی شریک، کوئی اور دوسری طاقت جو ہے نہیں کر سکتی جو اللہ کر سکتا. یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. تو جو اس سے بالا تر، کوئی اس کی اولاد ہو یا کسی کا وہ بیٹا ہو، یہ بھی ہمارے سامنے باتیں آ گئی. جس کا اپنی مخلوق کے ایک ایک فرد کے ساتھ رزاقی اور ربوبیت اور رحمت اور نگہبانی کا براہ راست تعلق ہے، جو دعائیں سننے والا اور ان کا جواب دینے والا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے جو دعائیں سننے والا اور ان کا جواب دینے والا، جو موت اور زندگی، نفع اور ضر اور قسمتوں کے بنا اور بگاڑ کے جملہ اختیارات کا تنہا مالک. موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے اس میں. وہ بھی سنتے ہیں نا، ساری دنیا مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا
تو نہیں یہ کر سکتے، اور اسی طریقے سے ساری دنیا مل کے فائدہ پہنچانا چاہتی لیکن اللہ نہیں چاہتا تو پھر دنیا مل کے بھی نہیں کر سکتی۔ تو فائدے کا نقصان کا اس کے اختیار میں ہے، موت اور زندگی اس کے اختیار میں ہے، جو اپنی مخلوق کو صرف پالتا ہی نہیں بلکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق ہدایت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف پالتا نہیں، صرف رزق دیتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ہدایت بھی دیتا ہے، گائیڈنس بھی دیتا ہے۔ اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک ہدایت اور استقامت پر قائم رکھ کر کے دعا کرتے رہنا چاہیے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں امر اور نہیں کے احکام دیتا ہے، اور ہمارا کام اس کے احکام کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیج کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کے ساتھ نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اچھے کام کون سے ہیں، برے کام کون سے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمیں کتابیں اور خصوصاً ہمارے لیے قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں، جس کے سامنے ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں، جو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھانے والا اور ہمارے اعمال کا محاسبہ کر کے جزا اور سزا دینے والا۔ یہ عام باتیں بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا ذہن نشین کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وقت ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اگر دیکھ رہا ہے، اگر مثال کے طور پر اگر پیرنٹس ہمارے اگر ہم کو دیکھ رہے ہیں تو کیا کوئی برا کام بچہ کرے گا ان کے سامنے؟ نہیں کرے گا۔ ایسا معاملہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور ہر وقت جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم برے کام نہیں کرنا چاہیے، اچھے کام کرنے۔ اور کل بھی جو بات ہمارے سامنے ہے، اچھے اس میں اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے۔ موت جب ہماری یہ ہے اور موت کے بعد اللہ سے جب ملنے والے ہیں تو ہم اچھی شکل میں اچھے اس میں اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہونا چاہیے، غلط کام کر کے دنیا سے نہیں جانا۔ ان صفات کے معبود کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ دوسرے اگر خدا کی عبادت کر بھی رہے تو اصلی اور حقیقی خدا کی نہیں بلکہ اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کا اپنا اختراع کردہ ایک خیالی خدا ہے۔ لوگوں نے خیالی طور پر اس کو یہ کر لیا، الگ الگ کانسیپٹس، فلاسفی، سارا چیزیں بنا کر وہ خدا کی پرستش کر رہے ہیں، ایسے کریں، لیکن مسلمان ایسا نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جب ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے تو پھر جو ہے عام چیزوں کے اندر ہم یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور ہمیں جو ہے صحیح راستے پر جب چلنا ہے تو ہمارا قدم صحیح راستے پر چلے گا۔ شیطان ہاتھ لگایا ہوا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا، اللہ کے رسول تھے یہ کر لیا، لیکن ہم لوگ نے، ہمارے لیے شیطان جو ہے بالکل لگا ہوا ہے۔ تو اسی لیے چوکنا رہنا، غافل نہیں رہنا، بے مقصد زندگی نہیں گزارنا، مقصد کے ساتھ گزارنا۔ اور ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم دنیا میں کیا کر کر آئے ہو، اور جواب دینے کی پوزیشن میں رہنا۔ ہاں تو یہ بہت یہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں اس ضمن میں، کل ہم یہ لیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔